بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آج کا میرا ٹاپک دور جدید کا سب سے بڑا ذہن سازی اور تربیت کا ادارہ، اس موضوع کے حوالے سے ہے۔ پہلے تو اس کے بارے میں بتانا کہ ذہن سازی ہماری کیسے ہو رہی ہے، اور پھر اس ذہن سازی کا حل کیسے نکالا جائے، اس بارے میں بھی بتانا آپ کو مقصود ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ موجودہ حالات میں اگر دیکھا جائے اور پوچھا جائے کہ دور جدید کا سب سے بڑا تربیتی اور ذہن سازی کا ادارہ کون سا ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سوشل میڈیا اور موبائل، جو اب غریب ہو یا امیر، ہر گھر میں اور ہر گھر کے ہر بچے تک یہ پہنچ چکا ہے۔ تربیت کے اس بڑے ادارہ کی موجودگی میں اب بچوں اور نوجوانوں کی تربیت کے سارے ادارے بے اثر ہوتے جا رہے ہیں، اور ان سارے اداروں کی افادیت تیزی سے ختم ہوتے جا رہی ہے۔ ہر ہاتھ میں جدید طرز کا موبائل آنے کی وجہ سے تربیت اور ذہن سازی کا سارا کام سوشل میڈیا کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے۔ گھر کی تربیت ویسے ہی جو گھر کی تربیت ہے وہ نفس پرستی اور مادہ پرستی کی قوتوں کو روکنے میں ناکام تھی، یعنی وہ تربیت ناکافی اور بے اثر تھی۔ سوشل میڈیا اور موبائل نے ساری جو ادھوری کسر تھی وہ بھی پوری کر دی کہ بچوں اور نوجوانوں کے ذہن و مزاج اور نفسیات کی ساری نشو و نما انہی اب خطوط پر ہو رہی ہے، جن خطوط پر سوشل میڈیا ان کی تربیت کرنا چاہتا ہے، جو وہ ان کو دکھاتا ہے ان کی تربیت ویسے ہو رہی ہے۔ موبائل اس خاموشی کے ساتھ ہر گھر اور ہر بچہ تک پہنچ چکا ہے کہ آج سے 20 سال پہلے اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا کہ مادیت پرستی پر مشتمل آلہ ہر مسلمان گھرانے تک پہنچ جائے گا، اور ان کی ناگزیر ضرورت جو ہے نا اس کی حیثیت اختیار کر جائے گا۔ سوشل میڈیا اور جدید طرز کے موبائل کا سب سے منفی اور تاریک پہلو یہ ہے کہ بے حیا تہذیب کے اخلاق سوز مناظر و مظاہر ہر طبقہ کے افراد کے جنسی جذبات میں اشتعال پیدا کرنے اور ان کے ذہن کو ناپاکیزہ بنانے کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ان مناظر سے ذہن ہر وقت مسموم بھی رہنے لگتا ہے، اور اپنی پاکیزہ تہذیب پر اعتماد از خود مجروح ہونے لگتا ہے۔ پھر مادی تہذیب کی وہ چیزیں جو دنیاوی زندگی کو زیب و زینت بنانے سے تعلق رکھتی ہیں، ان چیزوں سے فدائیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اور اس کا تیسرا سب سے بڑا نقصان جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی پاکیزہ تہذیب اور اس کی بنیادی تعلیمات کے حوالے سے گفتگو سننے، اس کی طرف میلان اور رغبت کا ہونا نہ صرف دشوار ہوتا جا رہا ہے، بلکہ اس کی حس ہی سرے سے معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر گھر کا نسبتاً مذہبی ماحول ہے تو کچھ نہ کچھ بچاؤ کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، دوسری صورت میں مادی تہذیب اور اس کے مظاہرے فدائیانہ صورتحال جو ہے نا اس وقت میں پیدا ہوتی جاتی ہے۔ اس آلہ میں پیدا ہونے والی خرابی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ لچھے دار گفتگو کرنے والے ہر فرد شہرت اور دولت کی خاطر سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی نفس پرستی پر مبنی گفتگو شروع کر دیتا ہے۔ اگر اس میں گفتگو کی صلاحیت زیادہ ہے اور فکر میں بھی کجی موجود ہے، تو وہ سننے والوں کا ایک بڑا حلقہ جو ہے نا اپنے ارد گرد جمع کر لیتا ہے۔ اس طرح اس آلہ کے ذریعے منفی فکر پھیلنے کی زیادہ جو صورت ہے وہ پیدا ہوتی رہتی ہے۔ یہ آلہ ایک طاقتور ہتھیار کی صورت رکھتا ہے، جس کے ذریعے لوگوں کے دین و ایمان پر بھی وار کیا جاتا ہے، اور ان کے ذہن کی منفی بنیادوں پر بھی تعمیر کا کام کیا جا سکتا ہے، تو مثبت بنیادوں پر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ آلہ زیادہ تر منفی مقاصد ہی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جو ایک لمحہ فکریہ بھی ہے۔ افراد
معاشرہ میں بولنے سے پہلے تولنے کی صلاحیت تو موجود ہے ہی نہیں، یعنی افراد معاشرہ میں یہ چیز بولنے کی صلاحیت تو پہلے تولنے کی صلاحیت پہلے بھی موجود نہیں ہے، اس لیے جو بات بھی جی میں آتی ہے اس آلہ کے ذریعے اسے پھیلا کر ایک طرف سستی شہرت حاصل کی جاتی ہے تو دوسری طرف اپنی فکر کے ذریعے افراد کے ذہنوں کو مسموم کیا جاتا ہے۔ ایک ممتاز اسلامی فلاسفر گزرے ہیں ڈاکٹر محمد رفیع الدین صاحب، انہوں نے تقریباً آج سے 60 سال پہلے ایک مضمون لکھا تھا جس کا خلاصہ یا جس کا آپ ایک مغز کہیں وہ یہ تھا کہ جس میں اس میں یہ انتباہ دیا گیا تھا کہ قومیں اس وقت نظریاتی محاذ پر جنگ سے اس وقت جو ہے نا یعنی 1960 میں جب وہ لکھ رہے تھے کہ نظریاتی محاذ پر جنگ سے وہ دوچار ہیں، یہ جنگ ایسی ہے جو ذہنوں کو مفتوح کرنے اور اپنی تہذیب کو دوسری قوموں پر غالب کرنے کی جنگ ہے۔ یہ جنگ تعلیم اور میڈیا کے محاذ پر لڑی جا رہی ہے، ہوا کے دوش پر نظریات سرحدی حد بندیوں کو عبور کر کے لوگوں کے ذہنوں کا احاطہ کر رہے ہیں اور ان کے دلوں پر نظریات اور اپنی تہذیب پر فریفتہ بنانے کی کاوشوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے دنیا کی ساری قومیں ہار اور جیت کے معرکہ سے دوچار ہیں۔ ہوا کے دوش پر میڈیا کے ذریعہ جو نظریہ وہ چاہتے ہیں وہ چاہے کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو، وہ جس قدر قوت و استدلال کے ساتھ پیش ہوگا، وہ نظریہ اور وہ تہذیب قوموں کو اپنے حصار میں لینے اور ان کے قومی، ملی اور تہذیبی ورثہ کے اثرات کو زائل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اب دیکھا جائے تو سوشل میڈیا نے کروڑہا افراد کو مادی حسن سے فدائیت کی راہ پر لگا کر ان کے دلوں میں مادی حسن کی آتش عشق جو ہے نا وہ بھڑکا دی ہے۔ اس کی وجہ سے جدید نسلیں مادیت اور مادی حسن سے اوپر اٹھ کر سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ مادی حسن اور بہتر مادی زندگی کی تمنا چونکہ نفس کی دنیا کی سب سے بڑی آرزو ہے اور اس کے لیے نفس کی دنیا میں تہلکہ بھی بھرپا رہتا ہے، تو سوشل میڈیا نے نفس کے ان جذبات حسن کی تشفی کا انتظام کر کے انہیں اس جدید ترین آلہ پر وارفتہ کر دیا ہے۔ اب سوشل میڈیا کی پیدا کردہ مادیت پرستی کے ان اثرات کے ازالہ کی ایک صورت تو یہ ہے کہ بہترین ذہنی، علمی اور تقریری صلاحیتوں کے حامل دینی سکالر سوشل میڈیا کے ذریعے اسلامی تہذیب کے پیغام کے فروغ کے کام کو اہمیت دیں اور اس کے لیے اپنی بہترین صلاحیتوں کو استعمال کریں۔ اگرچہ اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے مگر اس محاذ پر مزید توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ بالخصوص جدید علم کے حامل مسلم سکالروں کے لیے کرنے کا سب سے بہترین کام یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوان نسل کی ذہنی تربیت کا جتنا بھی کام کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اگرچہ تجزیہ یہ ہے کہ یہ آلہ جدید ترین موبائل اور اس سے متعلق سوشل میڈیا سرمایہ کاری اور مادی تہذیب کو فروغ دینے کے مقصد کی خاطر وجود میں آیا ہے، جس تخلیق میں جو مقصد کار فرما ہوتا ہے وہ اسی مقصد کو فروغ دینے کا ہی ذریعہ بنتا ہے۔ اس سے ہٹ کر دوسرے مقصد کے لیے وہ اگر جزوی طور پر مفید ثابت ہو تو ہو، لیکن دوسرے مقصد کے لیے وہ زیادہ مثبت اثرات اور افادیت کا حامل نہیں ہوتا۔ اب اس کا سبب یہ ہے کہ مادیت اور مادی حسن کے مناظر و مظاہر میں ایسی کشش ہے کہ وہ نفس کی دنیا میں آگ برپا کر دیتی ہے۔ بالخصوص نوجوان نسل اس آگ میں جلتی رہتی ہے اور اسے مادی حسن اور مادی مقاصد کے علاوہ دوسری چیز کا ہوش ہی نہیں ہوتا۔ تاہم اس جدید ترین آلہ کے ذریعے اپنی بات پہنچانے کے جو مواقع میسر ہیں، اگرچہ اس کے فوائد و ثمرات جو ہے نا محدود ہیں، کم ہیں، ان مواقع کو بہتر سے بہتر طور پر استعمال کرنے کی کوشش جو ہے نا وہ ضرور کرنی چاہیے۔ دیندار لوگوں کو اس طرح کے اسکالروں کو جو سوشل میڈیا میں اسلامی فکر پیش کر رہے ہیں، ان کو اپنے حلقہ احباب میں متعارف کرانے اور کردار ادا کرنا چاہیے
ان کو متعارف بھی کروانا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے دیندار لوگوں میں جو بے حسی پیدا ہو گئی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ وہ سوشل میڈیا میں آنے والے بہترین اسلامی فکر کو اپنے حلقہ سے وابستہ افراد میں متعارف کروانے میں کوئی دلچسپی ہی بھی نہیں رکھتے، جبکہ منفی و بے حیائی پر مشتمل پروگراموں سے دلچسپی غیر معمولی طور پر بڑھتی جا رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ٹک ٹاک، اسی طرح کی دوسری سنیک ویڈیوز، اور اسی طرح لائک کی کئی ایپس ہیں جو بے حیائی کی طرف نوجوانوں کو لے کر جا رہی ہیں، طرح طرح بد تہذیبی پھیلائی جا رہی ہے، گانے، ڈانس، بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ آخر میں ایک شعر پر اپنی بات ختم کروں گا۔ جادوئی محمود کی تاثیر سے چشم ایاز، جادوئی محمود کی تاثیر سے چشم ایاز دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز دلبری، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔